فلسطین میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بچوں پہ جس درندگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور نسل کشی کی جا رہی ہے، دل کرتا ہے اگر یہ حکومت وقت ہمیں اجازت دے دے میں بھی جو ہے وہاں فلسطین جاؤں۔ بطور مسلمان میرا بھی یہ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ 9 فروری سے لے کر 2024 سے، اور الحمدللہ ہم نے 9 فروری 2025 تک ایک سال میں ہم اپنے حلقہ میں تقریباً ایک سال میں ہم کو 400 پلس کے قریب ہم پروجیکٹ کر چکے ہیں۔ میں کسی چیز پہ یقین نہیں رکھتا، میں صرف اللہ پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہی اپنی کمپین میں کہتا تھا کہ میں خدمت کا جذبہ لے کر آیا ہوں، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کا وسیلہ بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مختلف موضوع پر بات کیا کرتے ہیں، تو آج سیاست کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم جناب محترم حاجی رانا سجاد صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں۔ جی حاجی صاحب، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ، بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا۔ اچھا حاجی صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کبھی غریب کی آواز بن کر مختلف سرکاری دفتروں میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ ترقیاتی کام کرواتے ہوئے گلی محلوں میں نظر آتے ہیں، تو کبھی جو ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سارا کچھ سر کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں روح بھائی، جب انسان کی نیت ہونا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے، اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بطور مسلمان میرا تو یہ ایمان ہے اور شکر الحمدللہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس کام کے لیے بھی جاتا ہوں، میں صرف خالصاً اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں، اور اس رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کسی اچھائی کا وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بالکل جی۔ اللہ رب العزت آپ کی محنت کو جو ہے نا جی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہماری تو یہ دعا ہے۔ اچھا رانا صاحب، اب اتنی مصروفیت ہے، صبح شام، پھر کبھی آپ کے ڈیرے پہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے مسائل آپ سن رہے ہیں، کبھی آپ مختلف منصوبوں کا معائنہ کر رہے ہیں، تو سر اتنی مصروفیت میں فیملی کو سر پھر کیسے ٹائم دیتے ہیں سر؟ ہاں، یہ آپ نے جو سوال کیا اس میں بس جو ہے نا، واقعی جب سے میں اس پالیٹکس میں ہوں، اور زیادہ سے تقریباً 2014 سے، واقعی فیملی کے لیے جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اور بعض وقت تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے، اکٹھے ساتھ رہتے ہوئے ایک ویک ہو جاتا ہے، بچوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رات کو لیٹ نائٹ، میں نے 2-2:30 بجے گھر آنا ہے، تو وہ سو جاتے ہیں، اور وہ صبح اٹھ کے اپنے اسکول کالج چلے جاتے ہیں جب میں اٹھتا ہوں، تو ہماری آپس میں بھی ملاقات جو ہے وہ کئی دن نہیں ہوتی۔ تو بس یہ بھی میں کہتا ہوں کہ بس یہ اس رب العزت کا جو ہے نا کرم ہے، شکر الحمدللہ۔ اس کے باوجود بھی ہم یعنی کہ جو وقت ملتا ہے فیملی کے لیے بھی اور اللہ کی رضا کے لیے، اپنے حلقے احباب کے دوست احباب کے لیے، شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح ہی چمکتا دھمکتا رکھے جی، آمین۔ تو اچھا سر، یہ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی عزت دی، اور اتنے ماشاءاللہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ محض آپ کا ورک ہے اور آپ کی لوگوں کے ساتھ محبت ہے۔ تو سر اتنی محبت ملی، اتنی چاہت ملی سر آپ کو، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ آج اس کا ذرا گر تو ہمیں بتائیں۔ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں، بطور مسلمان میرا یقین ہے، ایمان ہے ہمارا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا، بالکل بالکل، ہم ان کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کی صفتوں کی وجہ سے، بے شک کہ اوپر کوئی قادر چیز ہے، بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے؟ تو بھائی جب آپ اللہ کی رضا کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، بے شک بے شک، ان لوگوں کو آپ کی طرف راغب کر دیتے ہیں، بے شک بے شک۔ تو بس پھر وہ جستجو یوں ہی جو ہے نا وہ بنتی جاتی ہے، اور جو ہے الحمدللہ
کارواں جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ہے صورتحال. اچھا رانا صاحب، اب اس وقت جو فلسطین کا مسئلہ ہے، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح فلسطین کے اندر مسلمان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رو بھائی، بطور مسلمان یقین جانیے گا کہ اتنی تکلیف میں ہیں ہوں، کیونکہ دیکھیں وہاں پر فلسطین میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں پہ، بچوں پہ جس درندگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور نسل کشی کی جا رہی ہے، دل کرتا ہے کہ میں بھی جو ہے نا، اگر یہ حکومت وقت ہمیں اجازت دے دے تو میں بھی جو ہے وہاں فلسطین جاؤں. تو میں آپ کے فورم سے جو ہے اپنے امت مسلمہ کے، ہمارے اتنے مسلمان ممالک ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی جو ہے اس جو ظلم ہے، جو وہاں پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو وہاں پہ قیامت برپا ہے، اس کے لیے آواز بنے. اور یہ جان تو آنی جانی ہے، بے شک، آخر ایک دن بے شک، ہم نے چلا جانا ہے. بے شک. تو ہمیں کیوں نہ وہ اپنی جان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے اور جہاد کے لیے جو ہے اس پہ ہم عمل کریں. اور اللہ تعالیٰ، میں تو کہتا ہوں، میں بھی بطور مسلمان میرا بھی یہ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین جی. تو میں تو اپنی حکومت سے بھی، اپنے اداروں سے بھی، میری تو ان سے بھی یہی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ یہ فلسطین کی آواز بنے بے شک. اور اپنے مسلمانوں کی ہم جو مدد کر سکتے ہیں، جی. ہم ان کی جس مدد کے لیے جا سکتے ہیں، ہمیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا بے چاہیے. شک، بے شک. بہت شکریہ. اچھا سر، ہمارے توسط سے آپ اپنے حلقے کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہاں رو بھائی، میں نے 8 فروری 2024 کو ہمارا الیکشن تھا، اور اس الیکشن میں جو ہے میں چونکہ وہ الیکشن ہار گیا تھا، لیکن میرا جذبہ نہیں ہارا. تو میں نے 9 فروری سے لے کر 2024 سے، اور الحمدللہ ہم نے 9 فروری 2025 تک 1 سال کی ہم نے جو ہے، جو 1 سال میں ہم اپنے حلقہ میں جی جی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا، جی، اور ہم نے وہاں پر میری ٹیم نے، میرے دوست احباب نے، اور اس میں بالخصوص جو ہے MNA میرے سید علی موسیٰ گیلانی صاحب، جی ان کی جو ہے مجھے ہمہ وقت ہمیشہ ہر جگہ مجھے ان کی سپورٹ رہی. تو ہم نے 1 سال میں اتنے کام ہم نے جو اس پسماندگی تھی یہاں پہ، اللہ نے اس کا وسیلہ ہمیں بنایا. تو آپ یہ یقین جانیے گا کہ تقریباً 1 سال میں ہم کو 400 پلس کے قریب ہم پروجیکٹ کر چکے ہیں، ماشاءاللہ، جس میں بجلی، سوئی گیس، نادرا، ISBR، ٹھیک ہے. اور جہاں بھی مجھے حلقے میں کسی دوست نے مجھے انفارم کیا، تو ہم ہر جگہ پر پہنچے ہیں. تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہی اپنے PP 218 کی غیور عوام سے، اپنے نوجوانوں سے، کہ میں ایک چیز اور بھی ہے کہ میں بلا تفریق جو ہے، میں کسی چیز پہ یقین نہیں رکھتا، میں صرف اللہ پہ یقین رکھتا ہوں. بے شک. اور میرا اس وقت بھی یہی تھا، میں ہمیشہ یہی اپنی کمپین میں کہتا تھا کہ میں خدمت کا جذبہ لے کر آیا ہوں، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کا وسیلہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کوئی PTI کا ہے، یہاں پہ کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، یا PMLN کا ہے، یا کسی بھی اور جماعت سے ہے. ہم نے بلا تفریق خدمت کی ہے، کرتے رہیں گے. میں حاضر ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، میں اپنے ان نوجوانوں کو اور اپنی ان بہنوں کا، اپنے ان بھائیوں کا دوبارہ سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا. اور میں پورے PP 218 کے غیور عوام سے، اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ جہاں جہاں بھی کوئی مسئلہ، کوئی مسائل ہے، وہ اس کی نشاندہی کریں، جو مجھ سے ہو سکے گا، جو میری ٹیم کر سکتی ہو. تو انشاءاللہ ہم وقت حاضر ہیں، اور بغیر کسی اس کے ہمیں خدمت کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو یہ خدمت کا جذبہ لے کر آیا تھا، بے شک جو ہے اپنی آخرت کے لیے میں یہ خدمت کر رہا ہوں بے شک کہ یا اللہ تو مجھ سے وہ کام لے جو تجھے پسند ہو، اور مجھ سے وہ کام کروا جو کل کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بخشش کا وسیلہ بنے۔ بے شک۔ تو جی رانا سجاد صاحب سے آج ہماری ملاقات ہے۔ رانا سجاد صاحب کو جب بھی ہم نے دیکھا نا جی، عوام کی بھرپور خدمت کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ ان کا طرز زندگی رہا ہے کہ عوام کی خدمت۔ یہ سلوگن آج تک ہم نے سنا تھا کہ سیاست نہیں خدمت، لیکن عملی نمونہ ہم نے رانا سجاد صاحب کی شکل میں دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کی سوچ اور آپ کے راستے کو بدلنے کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔